اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ملک پاکستان میں اور جہاں جہاں شب معراج ناظرین آج رات ہے، تو تمام مسلمانوں کو اس رات کی بہت بہت مبارک ہو، اور جہاں پر جن ممالک میں ہو چکی ہے ناظرین، ان کو بھی ہماری جانب سے ARYQ TV کی جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکات سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ ناظرین، دو چیزیں میں عرض کروں گا کہ اس رات کے حوالے سے آپ علماء کرام سے تو سنتے ہوں گے کہ اس رات میں جو واقعہ ظہور پذیر ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام کو اسریٰ بھی عطا کی گئی اور معراج بھی عطا کی گئی اور اعراج بھی عطا کی گئی۔ ناظرین، جہاں تک شان بشریت ہے اور جہاں تک شان ملکیت ہے، جہاں تک شان محمدیت ہے، ہر ایک میں اللہ رب العالمین نے کمال عطا فرمایا۔ اس رات میں دو عظیم تحفے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائے، ایک نمازوں کا تحفہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ۔ ناظرین، ویسے تو جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نزول فرماتے رہے، لیکن یہ دو آیات ایسی ہیں، یہ آخری سورہ بقرہ کی آیات، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس امت کے سوا کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور سورہ فاتحہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ناظرین، اس رات میں اللہ رب العالمین نے براہ راست یہ آیات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، اور آپ نیچے تشریف لاتے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی اور وہ عرض کرتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، تو کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اس کام کے لیے جانے سے حیا آتی ہے۔ ناظرین، 50 نمازیں ہوتی تو ذرا سوچئے ہم کرتے کیا؟ ہم تو کسی کام کے قابل نہ رہتے اور ہمیں پڑھنا پڑتی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے یہ 5 نمازیں فرما دیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، جو بھی آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، میں اسے 50 نمازوں کا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو ناظرین، کہتے ہیں نا کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا علیہ السلام کی معراج تو وہی تھی نا، لیکن مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ جو اس رات میں جس کے جو نازل ہوئی ہیں، جو عبادات ہمیں ملی ہیں، تو ناظرین اس کی جانب آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے صدقے میں ہمیں بھی معراج عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، ناظرین یہ بھی معراج کی شب اس کا نزول ہوا، اور یہ 2 آیات آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ قرآن ہی تو ہے۔ تو آئیے قرآن سے جڑ جائیے، نماز اور قرآن سے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ، میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو
آپ کی معراج عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس شب معراج کی برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ ہے 92۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ اسے قبیلاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قبیلہ پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقف اندر آپ دیکھیں کہ 92 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 92 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ او ایک کلمہ، تسقطہ دوسرا، السماء تیسرا، کما چوتھا، زعمتا پانچواں، علا چھٹا، نا ساتواں، کسفن آٹھواں، تأتیہ نواں، بی دسواں، اس میں اللہ گیارہواں، اور پھر اس کے بعد واو بارہواں، الملائکتی تیرہواں، قبیلہ چودہواں۔ کل یہاں 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ او تسقط، او تسقط السماء، تسقطا میں طا پر زبر ہے، اس سے السماء کی سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو اسے تسقط السماء پڑھنا غلط ہے۔ تسقط السماء، تسقط السماء، سماء میں الف مدہ اوپر مد کی علامت، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ او تسقط السماء کما زعمت، کما زعمت، علا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، علینا، کسفن، کسفن میں فا پر 2 زبر کی تنوین، تنوین کے بعد او میں آپ دیکھیں حمزہ آ رہا ہے، حرف حلقی آ رہا ہے، تو تنوین پر یہاں اظہار کریں گے، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ کسفن او تأتیہ، تأتیہ میں حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، تأتیہ، بی اللہ، با کے نیچے زیر، اس سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، یہاں زیر ہے تو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ باللہ و الملائکتی، واو پر زبر، اس سے الملائکتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ لام پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ والملائکتی قبیلاً، یہاں وقف پڑھیں گے تو قبیلہ پڑھیں گے، لام پر 2 زبر کی تنوین ہے، وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے تو قبیلہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تسقط السماء،
کما زعمت علینا او تأتی علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. ناظرین و سامعین، یہ آیت نمبر 92 ہے جو یہاں پر ہم نے لکھی ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے السماء، دوسرا ہے نا ضمیر، تیسرا ہے کسفن، چوتھا ہے اسم اللہ، پانچواں ہے الملائکہ، چھٹا ہے قبیلہ. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. تو ناظرین اب کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین، جو آج کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 92 ہم لکھ چکے ہیں. اسماء پر بھی ہم جو ہے وہ نشان لگا چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ افعال کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے، کتنے ہیں؟ پہلا فعل ہے تسقط، دوسرا ہے زعمتا، تیسرا ہے تأتیہ. تو کل ملا کر یہاں پر 3 افعال ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو او پہلا حرف، کما دوسرا، علا تیسرا، او گزر چکا ہے، بی چوتھا، واو پانچواں. تو کل یہاں پر 5 حروف ہیں. آئیے ناظرین ہم اسماء، افعال، حروف اور یہ تمام کے تمام لکھتے ہیں. نمبر 1 السماء، نمبر 2 نا ضمیر، نمبر 3 کسفن، نمبر 4 اسم اللہ، نمبر 5 الملائکتی، اور نمبر 6 قبیلہ. تو ناظرین یہ اسماء ہوئے، 6 اسماء ہوئے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے تسقط، نمبر 2 زعمتا، نمبر 3 تأتیہ. ناظرین 3 افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف او، دوسرا کما، تیسرا علا، چوتھا بی، پانچواں واو.
تو ناظرین کل 5 حروف ہیں، تو کل ملا کر آپ دیکھیں 6 اسماء 3 افعال، 6 اور 3 9، 5 حروف، تو کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے سما۔ سما کہتے ہیں آسمان کو، اور سماوات اس کی جمع ہے۔ تو سما بھی قرآن کریم میں ہے اور سماوات بھی قرآن کریم میں یوز ہے۔ سما ایک آسمان اور سماوات بہت سے آسمان۔ ارض و سما ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ارض کا معنی زمین، سما کا معنی آسمان۔ اس کے بعد نا، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ کسفن، کسفن کا معنی کیا ہوگا؟ ٹکڑے ٹکڑے۔ کسفن کا معنی ہوگا ٹکڑے ٹکڑے۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ کوئی امت اللہ ہو سکتی ہے، اللہ کی بندی، اللہ ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اللہ سے دعا نہ کریں تو کس سے کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہی ہم دعا کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ ملائکتی، ملکن اس کا مفرد ہے، ملائکہ جمع ہے۔ ملک ایک فرشتہ، ملائکہ بہت سے فرشتے۔ یاد رکھیں کہ ملک لام کے نیچے زیر کر دیں تو اس کا ملک بنتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، اور ملوک اس کی جمع آتی ہے بہت سے بادشاہ۔ تو ملک فرشتہ، ملائکہ بہت سے فرشتے، ملائکہ بھی جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قبیلہ۔ اچھا ایک ہوتا ہے قبیلہ، خاندان، قبیلہ، وہ لام کے بعد ہے ہوتا ہے قبیلہ، ٹھیک ہے، وہ خاندان، کنبہ اس معنی میں ہوتا ہے، کمیونٹی کے معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین یہ قبیلہ الگ ہے، یہ لام الف زبر کے ساتھ اور 2 زبر کے ساتھ ہے۔ تو قبیلہ کا معنی ہوگا جو ہے وہ سامنے، قبیلہ سامنے۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ تسقط، اصل میں تھا تسقط فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اس کا معنی ہے آپ گراتے ہیں یا آپ گرائیں گے۔ اب ناظرین ذرا دیکھیے تو آیت نمبر 90، حتیٰ تفجر لنا، تو وہاں سے یہ عطف چل رہا ہے۔ آیت نمبر 90 میں یہ حتیٰ ہے، اس کے بعد او تکونا، تو آیت نمبر 91 میں بھی یہ عطف ہے، اور آیت نمبر 92 میں بھی یہی عطف چل رہا ہے۔ تو حتیٰ کی وجہ سے یہاں پر تسقطو تھا، تسقطا ہوا، تا پر زبر آئے، کیونکہ درمیان میں ان محذوف ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر یہ فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یا آپ گرا دیں، یا آپ گرا دیں۔ اس کے بعد زعمتا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو نے گمان کیا، یا تو نے خیال کیا، یا آپ نے گمان کیا، یا آپ نے خیال کیا۔ کما زعمتا، کما کا معنی کیا ہوگا؟ جیسا، جیسا یا جیسے، جیسا یا جیسے۔ کما زعمتا جیسا کہ آپ نے خیال کیا، جیسا کہ آپ نے خیال کیا، جیسے آپ نے خیال کیا۔ اس کے بعد ناظرین تأتیہ ہے، یہ بھی اصل میں تأتی تھا، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ آپ لاتے ہیں یا آپ لائیں گے۔ اور یہاں پر بھی حتیٰ جو آیت نمبر 90 میں ہے اس کا عطف یہاں پر بھی ہے، تو تأتی، تأتیہ ہوا، یہاں پر زبر آئے گا۔ ناظرین و سامعین یہاں پر زبر آئے گا کیونکہ درمیان میں ان معذوف ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ یا آپ لے آئے، یا آپ لے آئے۔ اس کے بعد اس کے بعد حروف کی طرف چلتے ہیں۔ او اس کا معنی ہے یا، کما جیسا کہ یا جیسے، علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں 20 مدد تعاون عوض مقابلے سبب کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کوکی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر بی کو کے معنی میں، واو کا معنی ہے اور۔ کل 14 کلمات ہیں ناظرین۔ 14 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 سما میں ارض و سما، نمبر 2 اس میں اللہ، نمبر 3 ملائکہ۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ واو زبر او، تا سین پیش تس، قاف زیر قی، تا سین زبر توس،
سین زبر سا میم الف زبر ما حمزہ زبر آ او تسقط السماء کاف زبر کا میم الف زبر ما کما زا زبر زا عین میم زبر ام تا زبر تا زعمتا عین زبر آ لام یا زبر لین نون الف زبر نا علینا کاف زیر کی سین زبر سا فا دو زبر فن کی سفن حمزہ واو زبر او تا حمزہ زبر تا تا زیر تی یا زبر یا او تأتی یا با لام زیر باللام کھڑا زبر لا حاضر ہی باللہ واو لام زبر ول میم زبر ما لام کھڑا زبر لا حمزہ زیر ای کاف زبر کا تا زیر تی والملائکتی قاف زبر قا با یا زیر بی لام دو زبر لن قبیلن یہاں وقف پڑھیں گے تو قبیلہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے آپ کو ہم لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب۔ او یا تسقطا، آپ گرا دیں، السماء آسمان، کما جیسے، زعمتا آپ کا خیال ہے، علا پر نہ ہم، کسفن ٹکڑے ٹکڑے، او یا تأتیا آپ لے آئیں، بی کو اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، وا اور الملائکتی فرشتوں، قبیلہ سامنے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور آسان فہم با محاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 82 کی، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ ناظرین اس پر ہم نے کچھ احادیث کریمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ کوئی بھی قرآن کریم کی آیت پڑھ کے اپنے وجود پر دم کرنا یا کسی پر دم کرنا، کیونکہ قرآن جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، تو ہم نے اس پر حدیث پاک بھی پیش کی۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز ہوتی ہے نشرہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اچھا ایک تو یہ ہے کہ دم کرنا اپنے اوپر، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث، اور حدیث نمبر 5751، موطا امام مالک میں بھی حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی بھی حدیث ہے۔
ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس مرض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ اپنے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم فرماتے تھے، اور جب زیادہ بیمار ہو گئے تو میں پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ تو ناظرین اس کے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور قرآن تو شفا ہے نا، تو بالکل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شریک بات نہیں۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ نشرہ، اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو لکھا جائے یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی جائے، پھر اس کو پانی سے دھو لیا جائے، پھر وہ دھون مریض کو پلایا جائے یا مریض کے جسم پر لگایا جائے۔ تو ناظرین اس میں ظاہر ہے کہ علماء کرام کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم جو دم کرتے ہو وہ مجھ پر پیش کرو، مجھے بتاؤ۔ تو دم جب بتایا گیا تو قرآن کی آیات تھی، تو فرمایا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ تو ناظرین اب یہ مختلف احادیث کریمہ ہیں، تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ اس کو اگر نتیجہ نکالا جائے وہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دم وہ پڑھنا کہ جس میں شرکیہ کلمات شامل ہوں تو وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اگر قرآن کریم کی آیات کریمہ ہیں یا پھر احادیث کریمہ کے کلمات ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے، تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس میں اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین تعویذ لٹکانے کا حکم کیا ہے؟ تعویذ لٹکایا جاتا ہے، پہنا جاتا ہے، اب اس میں بھی مختلف آراء ہیں، اور پھر یہاں پر ناظرین جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جاتا ہے تو وہ یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وسوء عقابہ ومن شر الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے غضب اور اس کی بری سزا سے، شیاطین کے شر سے اور ان کے حاضر ہونے سے اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو، سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور ناسمجھ بچوں کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔ اب یہاں پر بھی ناظرین وہ احادیث بھی ملتی ہیں کہ جس میں تعویذ کو لٹکانے سے منع فرمایا، پہننے سے منع فرمایا، وہ احادیث بھی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ پہنا گیا، یا جس طرح ہم نے یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب اس کا بھی نتیجہ ہم یہ نکالیں گے کہ وہ تعویذ کے جو زمانہ جاہلیت میں پہنایا کرتے تھے، لٹکایا کرتے تھے، جس میں شرکیہ کلمات ہوا کرتے تھے، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، اس کی شریعت مطالعہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن وہ تعویذ کے جس میں اللہ کا پاک کلام لکھا ہوا ہے، اس کے پیارے اسماء لکھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، یا احادیث کریمہ میں جو دعائیں ہیں وہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی شریک بات نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی برکتیں ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اسے شفا تک محدود نہ کیا جائے، اس سے اپنی ہدایت کے لیے بھی لیا جائے، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ اب ظالموں کے لیے قرآن کا مزید گمراہی کا سبب ہونا، اس میں ناظرین کیا تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں فاطمہ سے؟ لاہور سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ ترجمہ، یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں۔ بیٹا باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، لیکن تسقطا میں تو پر تو کو پر پڑھنا ہے، اور تو کو جب سین کے ساتھ ملانا ہے، تسقطا سین کو باریک پڑھنا ہے، اس کو سواد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، پر نہیں پڑھنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ شائبان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شائبان جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او میری تسقط بہن ایک منٹ. السماء. او نہیں، او بس اتنا پڑھے. او تسقط السماء. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے. سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابلیش بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. ترجمہ: یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv اور ہمارا سوشل میڈیا، اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. خاص طور پر یوٹیوب پر آپ جو بھی قرآن سنیے اور سنائیے کا ای پی دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. ناظرین آج شب معراج ہے. آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا. کثرت سے درود پاک پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.